الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام انتہائی محترم و مکرم صدر مجلس، معزز علماء کرام اور تمامی حاضرین محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس پروقار اور بابرکت محفل میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے فتنہ قادیانیت کا تعاقب اور اس کا سربراہ اور کیسے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت ولا رسول بعدی ولا نبی بعدی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک رسالت اور نبوت اب منقطع ہو گئی اور میرے بعد کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور نے اپنے دور میں ہی فرما دیا تھا کہ انہو سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلهم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ عنقریب میری امت میں 30 کذاب دجال ایسے پیدا ہوں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے مگر میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مختلف زمانوں میں کئی ایک دجال نمودار ہوتے رہے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے رہے اور اپنے اپنے انجام بد کو پہنچتے رہے۔ انہی دجالوں اور فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ قادیان کا مرزا غلام احمد تھا کہ جس کے پیروکاروں کو میں اور آپ فتنہ قادیانیت کے نام سے پہچانتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی سیالکوٹ کے کچہری میں ملازم تھا۔ ابتدا میں تو اس نے اپنی شعبہ بازیوں کے ذریعے عوام میں اپنے آپ کو متعارف کرایا اور کچھ عرصے بعد یہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ نے مجھے صدی کے سر پہ مبعوث فرمایا ہے تاکہ میں دین کی تجدید کروں، یعنی یہ کمبخت خود کو مجدد کہہ بیٹھا۔ پھر کہنے لگا میں مسیح موعود ہوں، میں مہدی ہوں، یہ حقیقت الوحی کے اندر اس نے لکھا اور روحانی خزائن کے اندر بھی موجود ہے۔ پھر آگے بڑھا اور کہنے لگا میں ہی مسیح زماں ہوں، میں ہی کلیم خدا ہوں، میں ہی نوح ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میں ہی احمد ہوں، میں ہی محمد ہوں، جو مجتبی تھے۔ بدبخت یہاں بھی نہ ٹھہرا، اس نے بس نہ کی بلکہ اپنے آقاؤں کی خوشنودی میں اس حد تک آگے بڑھا کہ اس کی ناپاک جسارتیں شان باری تعالیٰ تک جا پہنچی اور اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بایعنی ربی، میرے رب نے میری بیعت کی۔ یہ روحانی خزائن کے صفحہ نمبر 227 پہ اس نے لکھا اور پھر پکنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں مریم ہوں اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میرے ساتھ رب کردگار نے وہ معاملہ کیا جو زوجین کے درمیان ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ پکنے لگا انی رأیت فی المنام عین اللہ، میں نے خواب میں ذات خدا کو دیکھا ہے اور میں نے گمان کیا کہ میں ہی خدا ہوں، یعنی یہ بدبخت گھسیٹی کی اولاد کچہری سے اٹھا اور دعوے خدائی تک جا پہنچا۔ پھر اس نے لفظ کرنا شروع کر دیے اور اسے وحی کا نام دینے لگا۔ وہ لفظ کیا تھے؟ اس میں صحابہ کی توہین تھی، انبیاء کی توہین تھی، ذات باری تعالیٰ کی توہین تھی۔ کہنے لگا میرے رب نے مجھے وحی کی انت منی بمنزلت اولادی، تو مجھ سے میری اولاد کی طرح ہے۔ اور پکنے لگا کہ حضرت ابوبکر عمر کو کیا مانتے ہو، یہ تو میرے جوتے کے تسمے کھولنے کے لائق بھی نہیں، حسن و حسین جیسے تو لاکھوں میرے گریبان میں پڑے ہیں۔ اس بدبخت نے اپنی بیوی کو امہات المؤمنین، اولاد کو سیدۃ النساء، گلیز یاروں کو اصحاب، نجس گھرانے کو اہل بیت اور اپنی
بکواسات کو حدیث کا نام دیا. کہنے لگا کہ مدینے کے سوتے خشک ہو گئے ہیں, اب جسے فیض چاہیے وہ قادیان آئے. اس نے اپنے آقاؤں کے اشارے پر اسلام کے بنیادی ستون جہاد پر حملہ کر کے اسلامی نظام کو تخت و تاراج کرنے کی ناکام کوشش کی. کہنے کو تو بہت کچھ ہے, مگر اب اس کا سدباب کیوں اور کیسے کی طرف چلتے ہیں کہ اس کا سدباب کیوں ضروری ہے. نمبر 1, اس کا سدباب اس لیے ضروری ہے کہ عقیدہ ختم نبوت, اللہ کو رب ماننے, قرآن کو کتاب اللہ, نماز و روزہ, موت و قیامت, جنت و دوزخ کو حق تسلیم کرنے سے بڑھ کر اہم ہے. اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. دوسرا اس لیے کہ عصر حاضر میں ہمیں جتنے بھی فتنے نظر آتے ہیں ان کی پشت پر یہی آپ کا کار فرما ہوتا ہے, چاہے وہ قائد کے جنازے پر اس وقت کی وزیر خارجہ کی بکواسات ہو, یا رشوہ دوانیاں, سکوت ڈھاکہ ہو, یا رقبہ اسٹیشن میں مسلم طلبہ پر تشدد, نام نہاد روشن خیالی ہو, یا اسلامی قوانین کی پامالی, آئینی دستاویز میں سے ختم نبوت کا حذف کرنا ہو, یا حقوق نسواں کا الاپ, الغرض میراتھن ریس سے لے کر ٹرانسجینڈر جیسے بھیانک قانون کے ذریعے نسلوں کو تباہ کرنے کے پیچھے یہی فتنہ نظر آتا ہے. اس فتنے کے سدباب کیسے کے لیے میں بس یہی جواب دوں گا کہ یوں تو عقلی اور نقلی بے شمار ترجیحات, دلائل اور نظائر اس فتنے کے سدباب کے لیے چیخ چیخ کر غیور شاکان مصطفیٰ کو پکار رہے ہیں کہ جس میں اعلیٰ حضرت کا قلم, پیر مہر علی کا بھرم, عبد العلیم کی تبلیغ, علامہ شاہ احمد نورانی کی کاٹ, عبدالستار خان نیازی کی بھاگ اور خادم حسین رضوی کی للکار شامل ہے. مگر میں اس اولین نظیر اکبر پر ہی اکتفا کروں گا کہ خلیفتوں بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمام اقتدار سنبھالتے ہی بیشتر چیلنجز کے باوجود سب سے پہلے یمامہ کے میدان میں صحابہ کرام نے صدیق اکبر کے حکم پر منکرین ختم نبوت کو کیفر کردار تک پہنچا کر رہتی دنیا تک عوام و حکمران بلاد اسلامیہ کو علن اعلان یہ پیغام پہنچایا کہ نماز اچھی, روزہ اچھا, حج اچھا, زکات اچھی, مگر کے باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. میں جب تک مروں میں خواجہ فتح کی حکمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.